میرا سائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ایسے بچے ایسے حالات سے گزرتے ہیں کہ ان کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز لے لیں، لیکن وہ اپنی ضرورت کو دیکھتے ہیں کہ میری کیا ضرورت ہے، تو اس طرح سے بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور ہر مسلمان پر اچھا اسی طرح اگر غیر مسلم ہو تو اب غیر مسلم کی بھی میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی جاؤں کہ آج کل جب ہم فوڈ پارسلز دیتے ہیں تو اکثر غیر مسلم جو لاک ڈاؤن ہیں اور بزرگ ہیں اور بوڑھے ہیں بیچارے، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے نیبرز میں کوئی ایسے ہوں، اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بوڑھے بیچارے اکیلے اکیلے گھروں میں رہتے ہیں، تو ہمارے حالات اگر ایسے نہیں ہیں کہ ہم نفلی طور پر ان پر خرچ کر سکیں تو ہم اس مال سے بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صرف مال نہیں دیا جاتا تھا، صرف پیسے نہیں دیے جاتے تھے، گیہوں دیا جاتا تھا، گندم دی جاتی تھی، کشمش دی جاتی تھی۔ آج کل جیسے کشمش تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سا، جو کہ آدھے سیر کے مطابق آدھا کلو۔ اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آدھا کلو میٹ دیکھیں اور پھر اس اندازے کے مطابق آپ ایک شخص کا جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ فوڈ بھی دے سکتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں۔ گندم دینے کا فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کو آٹا کیسے بنائیں گے، تو اس طرح فوڈ میں سے اب جو مناسب سمجھے وہ فوڈ بھی دے سکتے ہیں۔ آدھا کلو سبزی دے سکتے ہیں، آدھا کلو میں اور بہت ساری چیزیں جو انسان کی خوراک کی چیزیں ہوتی ہیں، آج کل دیکھیں 10 پاؤنڈ کلو کے حساب سے سبزی ہے، تو وہی 5 پاؤنڈ کی ہوگی۔ تو اگر پیسہ دینا ہو، مال دینا ہو، تو اب دیکھا جائے گا کہ کسی بھی مسجد سے آپ پوچھیں کہ آج کل صدقہ فطر ایک پرسن کا کتنا ہے، تو پھر ہم اتنا دے سکتے ہیں۔ اب دوسری بات جو ہم نے پہلے ذکر کی کہ عید سے ایک دن پہلے یا عید کے دن بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں کہ اپنا صدقہ فطر پہلے سے دے دیں۔ حالانکہ وہ ہے نا کہ روزے کے دوران ہونے والی کمی کوتاہی، لیکن یہ تو بچے کو بھی دے سکتے ہیں، اور بچے کا بھی دینا چاہیے، بچوں کا بھی دینا چاہیے۔ تو کیا ہے کہ اتنا پہلے دینا چاہیے تاکہ ضرورت مند تک پہنچ جائے۔ مثلا جو کیٹیگری میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ یہ کہ ایسے لوگوں کو کہ جو اس وقت ضرورت مند ہیں، اور اگر ہم عید کے دن دیں گے اور اگر مستحق لوگوں تک عید کے دن نہ پہنچا تو صدقہ فطر واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہے، اور واجب کے ادا نہ کرنے کا گناہ ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اگر ہمیں دینا بھی پڑے گا لیکن اس کا وہ اجر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وقت پہ وہ ضرورت مند تک نہیں پہنچا۔ اگر یہاں پہ دینا چاہیں تو بھی پہلے دے دیں۔ اچھا، جو لوگ اب ہمارے ملکوں میں چونکہ اس دن ہم دیتے ہیں تو وہ فوراً اس پیسے کو لے جا کے کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے دیکھیں کہ آج کل تو اللہ تعالیٰ بہتر معاملات کو جانتا ہے کہ ہماری عید کس طرح سے ہوگی، گھروں کے اندر ہوگی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس واجب کی ادائیگی سے محروم رہ جائیں۔ تو ہمیں ابھی سے سوچنا ہوگا، جو کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں ہمیں ابھی سے سوچنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ صدقہ فطر ہے اور جس کو واجب کہا گیا ہے، اور یہ رمضان کے دوران کرنے والا ایک عمل ہے۔ تو امام شافعی اور حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقہ فطر میں اگر ان کے گھر والوں میں سے کوئی مستحق ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو بھی دیں گے۔ اور یہاں تک واجب ہے کہ اگر اس کے پاس خود پیسے نہیں ہیں تو کیا کرے، لے کر بھی وہ دے سکتا ہے۔ یعنی اتنا واجب سے بھی ایک درجہ وہ اس کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں صدقہ فطر کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہر گھر کے ہر بچے کی طرف سے دینا چاہیے، ضرورت مند کو دینا چاہیے، وقت سے پہلے دینا چاہیے تاکہ ہم اس کے صحیح جگہ پر پہنچانے کے اور صحیح لوگوں تک پہنچانے کے لیے دوسروں کی مدد کر سکیں۔
کیونکہ اگر لاسٹ منٹ پہ ہم دیں گے تو پھر وہ صدقہ فطر کیا ہے، صدقہ فطر نہ ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا، ایک عام خرچ ہوگا. لیکن اس کے لیے پھر آپ اگر نہ دے سکیں تو معاملہ کیا ہوگا، آپ ضرور اپنے علاقے کی مسجد کے امام سے پوچھیں اگر آپ نہ دے سکیں تو. لیکن یہ پروگرامز کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یاد دہانی کی جائے، یعنی لوگوں کی یاد دہانی کی جائے کہ رمضان میں کرنے کے کیا کیا کام ہوتے ہیں. تو جہاں روزہ رکھنا، روزہ کو افطار کرنا، انشاءاللہ آج ہمارا یہی ٹاپک ہے، روزے کو افطار کرنا. تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہم نے آپ کی یاد دہانی کہہ دی کہ صدقہ فطر بھی ادا کیا جائے. اور صدقہ فطر کے لیے ایک اور بات کا خیال رکھا جائے کہ صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ کس کو پورے کا پورا دینا. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں اور 5 پاؤنڈ یا 4 پاؤنڈ، اس سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ پچھلے رمضان سے بھی ہمیں اندازہ ہے کہ کچھ مساجد والے جو ہیں وہ 5 پاؤنڈ کہتے تھے اور کچھ 4 پاؤنڈ کہتے تھے. تو اگر ہمارے پاس 50 پاؤنڈ صدقہ فطر ہے، 40 پاؤنڈ صدقہ فطر ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کیش میں بھی دے دیا جائے. ایک فیملی کو نہیں، 2 کو دے سکتے ہیں، یعنی ایک ہی کو سارا دینے کی بجائے 2 کو بھی دے سکتے ہیں. تو ہم اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا اور دینا جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے. گھر میں بیٹھ کے نیکیوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ باہر نکل کے بھی دیکھنا چاہیے کہ نیکی کیا ہے. نیکیوں کو تلاش کرو تاکہ نیکی کر سکو. تو صدقہ فطر کو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض تک کے درجے پر حکم دیا اور کہا کہ ایسے بندے کو صدقہ فطر دو اور اتنا دو کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آج کل بہنوں دیکھو، جب ہم گھر پر ہیں نا تو یقین مانیں کہ ہمارے اخراجات جو ہیں نا وہ کم ہو گئے ہیں. کیونکہ جب ہم باہر بھی جاتے ہیں نا تو ہم ہفتے میں، جبکہ ہم روز جاتے تھے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے تھے، تو آج کل ہم گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 دن جاتے ہیں اور باقی دیکھیں اس مال کو کیا کریں، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے درجات بڑھا لیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہم سب کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے. اور غنی کو اور محتاج کو غنی کر دو، یعنی یہ حدیث ہے، محتاج کو غنی کر دو کہ اتنا دے دو. یعنی اگر ہم سب پورے طور پر اپنا صدقہ فطر گلاسگو کے لوگوں کو دینے والے زیادہ ہیں اور لینے والے کم ہیں. لیکن آج کل دیکھیں ہمیں کیوں بار بار اپیل کرنی پڑ رہی ہے نا، کہ شاید ہم دینے والے اپنا پورا حق ادا نہیں کرتے، تو اس وجہ سے لینے والے جو ہیں زیادہ ہو گئے ہیں اور دینے والے نہیں. اور خاص طور پر اس ملک میں اب دیکھیں دوسرے ملکوں سے بہت سارے ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو ریفیوجیز ہیں، تو ان کی ضرورت کا بھی ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور پھر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اچھا، اور ہم کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ ایک تو صدقہ فطر کی بات کی، پھر ایک نفلی چیز، دین کی اشاعت، دین کو پھیلانا. اسلام کے اندر جو خوبصورتی ہے کہ مومن کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتا، مومن کبھی خود غرض نہیں ہوتا. اب دیکھیں جیسے رمضان کا مہینہ ہے نا، تو رمضان کے مہینے میں ہم دیکھیں کہ ہم کیسے اپنے دائیں بائیں لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں. تو روزے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم کھانا، فوڈ، اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کرتے ہیں. اگر ہمارے نیبرز جو ہیں وہ نان مسلم ہیں تو ان کے گھر ہم پکا کے نہیں، کیونکہ آج کل اگر پکایا ہوا فوڈ دیتے ہیں تو پھر وہی شک ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے ہائیجینک ہے نہیں ہے، تو چاکلیٹ باکس ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیز، اور جو پری پیکڈ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ کوئی شک نہیں انسان کو ہو سکتا، کسی بھی ڈبے میں ڈال کر اس کو ایک اور بیگ میں ڈال کے تو دور کھڑے ہو کر
ڈور نوک کی جائے اور تھوڑا سا دور کھڑے ہو کر کہا جائے کہ ہمارا رمضان ہے اور رمضان میں ہم ضرور اپنی خوشی کو رمضان میں فوڈ کو شیئر کرتے ہیں، تو یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو اس طرح دیکھیں، پھر اسی سے آگے بات بڑھتے ہوئے کہیں گے اچھا رمضان میں آپ آج کل تو گھروں سے نکل نہیں سکتے، تو آپ کا روزہ کیسے جا رہا ہے، تو اس طرح سے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، خیر کی بات دوسروں کے سامنے شیئر کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے پہلا قدم انسان کو اٹھانا پڑتا ہے، طریقہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ دنیا میں ہم اپنے کام کرنے کے لیے کتنے طریقے ڈھونڈتے ہیں نا کہ کس طرح سے کریں، لیکن اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم کتنے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کاش کہ اللہ کی یہ اتنی خوبصورت بات اور میرے دین کی اتنی خوبصورتی ہے، میں کس طرح سے دوسروں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ضرور آپ اپنے ایریا میں اپنے دائیں اور اپنے بائیں، اور بلکہ یہ بھی نظر رکھیں کہ کون لوگ ضرورت مند ہیں کہ جن لوگوں تک میری رسائی ہو سکتی ہے، تو ان تک آپ اپنا حق ضرور ادا کریں انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آئیے ہم بریک کرتے ہیں، اور اس کے بعد بریک کے بعد آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے وہ بھی افطار ہے، اور اس پر بھی بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالی جائے گی، اور اس سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ آئیے بریک کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان مال کی مثال کیسی ہے؟ فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے خرچ کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہو۔ گندم کا کبھی دیکھا ہے پودا کہ کیسے ایک دانے سے کتنی بالیں ہوتی ہیں اور پھر اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں۔ آج کل ہر گارڈن میں پھول ہے نا، تو دیکھیں ہم ایک بیج لگاتے ہیں نا، تو ایک بال لگاتے ہیں تو اس میں سے کتنے پھول نکلتے ہیں، اچھا اور پھولوں کی کتنی پتیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے انسان کی مثال جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس خرچ کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 100 دانے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطا فرماتا ہے اور وہ فراخ دل اور علیم بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب یہ جو یضاعف ہے نا، بڑھا دیتا، اضافہ کر دیتا ہے اس کے عمل کو۔ عمل تو ایک ہی کیا تھا لیکن اس کو کتنے درجات اس عمل کو کرنے کے بعد انسان کے بڑھ گئے۔ اس کی وجہ انسان کی نیت، خوشی سے دینا اور پھر دینے کے بعد احسان نہ جتانا، اور پھر دینے کے لیے بھی صحیح لوگوں تک مال کو پہنچانا۔ اسی لیے زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ اپنی زکوٰۃ کسی کو دیں تو کیا کریں کہ اس کو مالک بنا دیں، اس کو مالک بنائیں، اور مالک بناتے ہوئے یہ بھی بات ساتھ کہہ دیں کہ ضرورت مندوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مال کو ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔ واللہ علیم حکیم، پھر اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے نا کہ وہ جس کو مال دیتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس مال کا مصارف کیسا کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ویسی ہی نیکی ہے جیسی کہ روزہ رکھنا، جیسی کہ نماز پڑھنا، اور تیسرا کام کہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، وہ نیکی جو تمہیں اللہ کی رضا تک پہنچا دے جب تک نہیں تم پہنچ سکتے، جب تک کیا نہ کرو تنفقوا مما تحبون، ایسی چیز اللہ کی راہ میں دو جن سے تم محبت کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اس وقت دو جب ضرورت مند موجود ہیں، جب لوگوں کو ضرورت ہے۔ اور سب سے بہترین اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ہے جب تم خود بھی ضرورت مند ہو، یہ ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ اچھا، جب ہم اپنے کپڑوں میں سے کوئی جوڑا دینے لگتے ہیں نا تو ہم ایک کی بجائے حقیقت ہے یہ 2 بھی دے دیتے ہیں۔ اچھا، ہم 2 کیوں دے دیتے ہیں؟ اور پھر وہ دیتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے بہت پہن لی ہے نا، اور پھر اس سے بعد ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم اور خرید سکتے ہیں۔ یعنی ہم جب دیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اور خریدتے ہیں اور رکھنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو ہم وہ نکالنا تب چاہتے ہیں کہ ڈرا کو تھوڑا سا کلیئر کریں کیونکہ مجھے اور کچھ خریدنا ہے۔ ہم اس وقت نہیں کہ ہم خود بھی ضرورت مند ہیں اور پھر اپنی ضرورت میں سے کچھ حصہ نکال کے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ وہ اپنی ضرورت بھی پوری کر لیں۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اور پھر دیتے ہوئے جو مجھے سب سے پسند ہے میں اس کو شیئر کروں، میں اس کو دوسرے کو دوں تاکہ جو پہنا ہوا جب میں پہنتی ہوں تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اب وہ میں کسی کو دوں تاکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو۔ یعنی نیکی کو پہنچنا ہے نا،
اور نیکی کیا ہے کہ تم اللہ کی رضا کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. آج کل دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ اپنے مال میں سے ہم پکا کر لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچا دیں. انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپک ہے, اس کو میں ٹچ نہیں کروں گی کہ استاذہ کا انتظار ہے ہمیں. انشاءاللہ جتنی جلدی ہمیں کال ملتی ہے تو پھر ہم استاذہ کو آن لائن لیتے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو جب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو, اللہ کی راہ میں نہ دے دو, اللہ کی رضا نہیں پا سکتے. تو آگے کیا فرمایا, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ابھی تو تم دل میں سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ میں کیا اللہ کی راہ میں دوں, تو اللہ تعالیٰ اسی وقت نیت کے حساب سے تمہاری نیکی لکھ لیتے ہیں. اب بعض اوقات ہوتا ہے نا, آج کل دیکھیں کہ کبھی ہم جب کھجور وغیرہ کسی کو دینی ہوتی ہے نا تو ہم سب سے ہلکی والی یا کچھ دیکھتے ہیں, اور وہ جو ہم اپنے میز پر اپنی ٹیبل پہ لانا پسند نہیں کرتے. تو کیا کرے انسان, جو خود کھائے, جو کھجور ہمیں پسند ہے وہی ہم دوسرے کو بھی تحفہ میں دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن چیزوں کو تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. جو تم خرچ کرو گے وہ تمہیں دکھایا جائے گا کہ آج تم نے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اور صرف اس لیے خرچ کیا کہ تم اپنے رب کی رضا پانا چاہتے ہو. ہم صرف روزہ اس لیے رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, تو ہم خرچ میں بھی سب سے بہترین چیز خرچ کریں تاکہ ہم اللہ کی رضا کو پا سکیں. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک صرف 2 چیزوں پر ہو سکتا ہے. ایک کیا چیز ہے, وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی, اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دین کا فہم دیا. حکمت کیا ہوتا ہے کہ صحیح موقع پر صحیح بات کرنا اور صحیح فیصلہ کرنا حکمت کہلاتا ہے. لیکن اس میں ہم اگر تھوڑا سا اپنا جائزہ لیتے جائیں تو ہم ہمیشہ پچھتاوے والی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں نا, یعنی پہلے کچھ بات کر دیتے ہیں, اس کے بعد سوچتے ہیں کاش کہ ایسا نہ کہا ہوتا. اچھا کہا نہ ہوتا تو ایک بات ہے, میں نے کاش ایسا نہیں ایسا کیا ہوتا. اسی طرح ہماری شاپنگ میں بھی کیا ہوتا ہے نا, خاص طور پر جب ہم کپڑے وغیرہ خریدنے جاتے ہیں اپنے لیے تو ہم کہتے ہیں یہ نہ لیتی وہ لے لیتی. تو با حکمت ہونے کی کوشش کریں. اچھا با حکمت کون ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی دعا ہے نا, اللہم خیر لی واختر لی, اللہم خیر لی واختر لی, کہ اے اللہ تعالیٰ جس میں میرے لیے خیر ہے, جو میرے لیے بہتر ہے, چھوٹی سی بھی چیز خریدنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں, اللہ سے مشورہ ہم کریں, پھر ہمیں کبھی بھی پچھتانا نہیں پڑے گا. تو کیا ہے حکمت, جسے اللہ رب العالمین نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے کہ کام کو کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. اور جس کو حکمت مل گئی اس کو تو ساری خیر نصیب ہو گئی. با حکمت لوگوں سے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے نا, کیونکہ اگر ہم با حکمت لوگوں سے مشورہ کریں گے تو تبھی ہم کوئی خیر کا کام کر سکیں گے, تبھی ہم ایسا کام کر سکیں گے. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کام میں کتنی خیر ہے. تو آئیے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. السلام علیکم مسلم بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, آپ کی دعائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کا پروگرام اتنا زبردست جا رہا ہے.
बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप कौन से ग्लासगो के कौन से एरिया से बात कर रहे हैं? मैं लंदन से। जी, मैं लंदन से बोल रही हूँ। अच्छा, आप लंदन से हैं, माशाल्लाह। इसका मतलब है ये तो आज हमारी बहुत हौसला अफजाई हुई कि लंदन में भी हमें लोग सुन रहे हैं। हाँ जी, हम सुन रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आपने ये क्वेश्चन करनी थी आपसे। ये दो सजदों के दरमियान जो दुआ पढ़ते हैं ना, जी जी तो वो प्लीज आप हमें बताएं। जी, जरूर। हम आपको आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा तो अच्छा मैं आपको वो दुआ व्हाट्सएप पे भेज दूंगी जरूर। अच्छा जी, बहुत जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लाह। हमें कॉल इन में आने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये टेक्नोलॉजी के कितना फ़ायदा इसका, अगर इसका जायज़ इस्तेमाल किया जाए। यानी कहाँ लंदन में बैठे हुए और वो भी कुछ सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी हौसला अफजाई होती है ना, कहने वाले के लिए, प्रोग्राम करने वाले के लिए, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि चैनल वालों के लिए भी, कि उनकी इतनी मेहनत। और यकीन माने कि जब ये सब लड़कों को मैं देखती हूँ तो इतने थके हुए, इसके बावजूद देखिए कम्युनिटी की ये हेल्प है ना। और अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे कि जो अपनी नींदें कुर्बान करके, अपना आराम कुर्बान करके, और रमज़ान में तो किसको आराम की ज़रूरत नहीं होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपना हक अदा कर रहे हैं अल्लाह के दीन की बात दूसरों तक पहुंचाने का। तो हम बात कर रहे थे नाजरीन अल्लाह की राह में खर्च करने की, कि अल्लाह ताला जिसको हिकमत अता फरमा दे, सही वक्त पर फैसला और सही वक्त को सही कामों पर इस्तेमाल करना भी हिकमत है। जैसे हम शुरू में बता रहे थे ना कि टाइम टेबल बनाएं और उसके मुताबिक अगर हम सब अपने काम करना चाहेंगे तो हर काम बड़े आराम के साथ भी हो जाएगा और फिर उसमें इंसान को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तकलीफ भी नहीं होगी। कुरान पढ़ने का वक्त है, इस वक्त पढ़ना है, ये भी सब हिकमत की बातें हैं। अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज रखना, ये भी हिकमत वाले लोगों का काम है। मसलन बाज लोग होते हैं ना, आजकल सारा दिन घर हैं तो अच्छा अभी बर्तन धोती हूँ, चले 2 मिनट में धो लेती हूँ, अभी कुरान पढ़ती हूँ, चलो 5 मिनट में पढ़ लेती हूँ, अभी नमाज पढ़ती हूँ, चलो 10 मिनट में पढ़ लेती हूँ, अभी मैं ये करती हूँ। नहीं, सुस्ती और काहली है ये इंसान की। और सुस्ती और काहली का किससे होती है? शैतान से। तो इंशाल्लाह हम बात करते हैं अल्लाह की राह में खर्च करने की, और ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत थी। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाल्लाह अगली हदीस अल्लाह की राह में खर्च करना तो हम ज़रूर उसको लेंगे। अभी उस्ताज़ा हमारे साथ ऑनलाइन है और काफ़ी देर से हम इंतज़ार भी कर रहे थे, तो बग़ैर किसी डिले के हम उस्ताज़ा को वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताज़ा जी। वालेकुम अस्सलाम। अपोलॉजी उस्ताज़ा जी के ज़रा डिले हो गई कॉल में कुछ, तो आप बग़ैर किसी और ताख़ीर के आप शुरू कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। तो इंशाल्लाह हम अगली हदीस की तरफ चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा दिन नहीं जो लोगों पर आता हो मगर इसमें 2 फरिश्ते उतरते हैं। उनमें से एक कहता है, ए अल्लाह, अपनी राह में खर्च करने वाले को नेक औलाद अता फरमा। मेरी कितनी बहनें हैं ना, हमेशा दुआ के लिए जब कहती हैं कि बाजी प्लीज़ दुआ कीजिए, और साथ ही कहती हैं मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे नेक साले औलाद अता करें। तो मेरी प्यारी बहनों, देखें कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है तो फरिश्ता उसके लिए दुआएं करता है। फरिश्ता दुआ क्या करता है कि ए अल्लाह, इस खर्च करने वाले को नेक साले औलाद अता फरमा।
تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے نیک صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کنجوس کو اولاد نہ عطا فرما اور اس کے مال میں تنگی پیدا کر دے. اچھا مال بہت ہوتا ہے، مال میں تنگی کیا ہے کہ انسان ہر جگہ پر خرچ کرے، اپنی ایک ضرورت پر دگنا خرچ کرے، لیکن اس کو دل کا اطمینان نہ ہو. خرچ کرنے کے بعد جو مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اس سے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے. انسان اپنی ضرورت کی چیز خرید بھی لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود خرید چیز سامنے ہے، استعمال بھی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے بھی خریدی تھی، تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن خوشی نہیں ہو رہی، دل کا اطمینان نہیں ہو رہا. تو یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ صرف اپنی ضرورت پر خوب خرچ کیا، لیکن ہمارے دائیں بائیں جو تھے ان کی ضرورت کو نہ دیکھا. تو کتنی بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کوئی چیز بہت اچھی خریدی، استعمال کر رہے ہیں تو دل کو خوشی نہیں ہو رہی، اطمینان قلب نہیں ہو رہا، تو اس وقت ناظرین ہم ضرور ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف اپنی ضرورت کو مد نظر رکھا ہے. اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی. انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. السلام علیکم. ہیں. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے. ایک فرحت افطار کے وقت
ملے گا جیسے روزے کے باعث خوش ہوگا. پہلی کو کہہ لیجیے فرحت افطار اور دوسری کو کہہ دیجیے فرحت دیدار. دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک روزہ کھولتے وقت ایک عجیب سی خوشی اور ایک خوبصورت سا تعلق محسوس کرتا ہے. اتنے گھنٹے کچھ نہ کھانے کے بعد تو بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے اپنا کو پیارا ہر وقت رہنے کے بجائے پاس کچھ عرصہ دور رہے اور پھر آپ اس کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. اس وقت جو ہمارے پاس رمضان کا طریقہ کار ہے، اس سے پہلے کے مہینوں میں بالکل کچھ اور بھی طریقے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اللہ کوئی کام کہے تو کر دو، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام سے روکے تو رک جاؤ. اور اسی کو کہتے ہیں سمینا و اطعنا. ہر عبادت مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم اگر کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے عبادت کرتے ہیں وہ نماز ہے. نماز سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے اور اس اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کیا مطلب ہے؟ جو کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، کتنا بھی اہم کام کیوں نہ ہو تمہاری نظر میں، لیکن اس وقت نماز ادا کرو. گویا کہ جب اللہ کی کال آ جائے تو قرآن پاک میں سورۃ الانفال کی آیت کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو اس پہ لبیک کہو، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے، اور زندگی بھی وہ جس میں حقیقت میں خوشی کا سامان ہو. تو یہ بات کیا بتاتی ہے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی بات ماننا ہے. زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی بات کو سب سے اوپر رکھنا ہے، پرائورٹائز کرنا. جب وقت آ گیا نماز کا تو اس وقت باقی کام بھی ہٹ گئے. روزہ رکھ رہے ہیں کھانے ہاتھ میں، ابھی کچھ بن رہا ہے، سحری کا وقت پورا ہو گیا، چھوڑ دیجیے. اور ادھر پیٹ میں درد ہے، پکوڑے بن رہے ہیں، سموسے فرائی ہو رہے ہیں، خوشبو سے مت ماری جا رہی ہے، نہیں کھانا. یہ کیا سکھاتی ہے؟ یہ بات سکھاتی ہے کہ مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہوتی ہے. ہم اپنی زندگی میں بعض دفعہ غلط دعوے کرتے ہیں کہ میری مرضی. چھوٹا بچہ کہتا ہے نا تو اچھا لگتا ہے اس کے منہ سے، میری مرضی. ماں کہتی ہے یہ کیوں کر رہے ہو، میری مرضی. لیکن بڑا ہونے کے وقت اگر انسان ایسا کوئی جملہ بولے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ انسان جس کی ملکیت ہے اسی کی مرضی ہے. تو روزہ اصل میں ہماری مرضی کو توڑنے کی ایک مشق ہے. اللہ تعالیٰ میں افطاری کے وقت دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جسم اب جو بالکل نکاہت محسوس کر رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے اندر عاجزی آ گئی ہے، اس کو قائم رکھنا. پیٹ میں کھانا جاتے ہی کہیں تم اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر پیچھے ڈالنے والے نہ بن جاؤ. بالکل آپ دیکھیے کہ جیسے فوج میں کوئی بھرتی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو بڑی سخت قسم کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. ہمارے اپنے ملنے والوں میں سے کسی کی کہی ہوئی باتیں کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو بھیجا تو وہ اس کو دھوپ میں چلاتے تھے. اسی طرح سردیوں کی یخ بستہ صبحوں کے وقت تھوڑے سے مختصر کپڑوں میں ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ باہر دوڑو. اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے اندر طاقت آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے جس نے کل دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، تو اگر وہ بہت ہی نازک اندام سا ہوگا، ڈھیلا ڈھالا سا ہوگا، تو پھر دشمن کے آنے کے وقت پہ وہ کیا رویہ اختیار کرے گا، آپ اس کا بہت اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو آرام طلب نہیں، اللہ نے ہمیں سخت جان بنانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ قوی مومن اللہ کو ضعیف یعنی کمزور مومن کی نسبت سے زیادہ اچھا لگتا ہے. یعنی جس کے اندر طاقت ہو، یعنی کہ مرگل انسان ہے، بات میں بھی ڈھیلا، چلنے میں ڈھیلا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی کو دیکھا اور بہت نائف سی چال چل رہا ہے، ڈھیلی ڈالی. لوگوں سے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ اللہ عمر صاحب یہ بہت قرآن پڑھتا ہے نا، یہ قرآن کی وجہ سے ایسا ڈھیلا ہوا. تو حضرت عمر کو غصہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. بلکہ عمر کے بارے میں بھی کسی نے یہی بات کی کہ عمر جب چلتے تو سینہ تان کے چلتے، جب کوڑا مارتے تو ہاتھ رکھتے. یا تو پھر سنا کہ ڈھیلا ڈھالا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو روزہ اصل میں ہمیں سخت جان بناتا ہے. ہمارے نفس جب ہم پہ غالب آ جاتا ہے تو ہم اس کی ہر بات مانیں تو ہمارا نفس کمزور ہو جاتا ہے. بالکل اس بچے کی طرح جس کی ہر بات مان لی جائے تو وہ بگڑ جاتا ہے. سارا سال ہم اپنے نفس کی باتیں مانتے ہیں، جب جاتا ہے جو کھانا ہے کھا لیتے ہیں، جب کوئی چیز اویلیبل کرنی تھی کر لی، بازار جانا ہے تو لے گئے، جو گھر میں پکانا ہے. اب اسے ہوگا کیا کہ آپ کا نفس ڈھیلا ہو جاتا ہے، کچا. جیسے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں بار بار کھانے کی عادت ہے،
تو جب آپ اتنے گھنٹے روزہ چھوڑتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک تو کھانے کی قدر آتی ہے، دوسری بات ہے کہ آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، سارے دن کی بھوک ہے، اب کیا آپ سارا کچھ اسی وقت کھا لیں گے؟ ہم نے آج کے دور میں روزے کو بعض دفعہ ایسا بنا لیا کہ شرم آنے لگتی ہے کہ ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ انسان رمضان میں کم کھاتا ہے. جیسے کسی نے اپنا تجربہ شیئر کیا کہ وہ کسی اسٹور پہ کام کرتی تھی، وہاں ایک غیر مسلم لڑکی بھی تھی، تو اس نے جب دیکھا کہ لوگ اتنی ٹرالیوں کی ٹرالیاں بھر کے لے کے جا رہے ہیں تو کہنے لگی خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ کوئی تم لوگوں کی فیسٹ آ رہی ہے، کوئی مطلب تمہاری کوئی پروگرام ہے، کوئی تہوار ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا ہمارے رمضان آ رہا ہے. کہنے لگی رمضان کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی رمضان میں لوگ کھاتے نہیں ہیں. تو اس نے آج کہا کھاتے نہیں ہیں تو پھر اتنی ٹرالیاں کیوں کھا رہے ہیں؟ بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بعض دفعہ ہم میں سے کچھ ساتھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ روزہ تو بس کھانے کا نام ہے. اب مائیں صبح سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں، آج کیا پکے گا، آج کہاں کھائیں گے، کیا کھائیں گے. لیکن پکانا بھی عبادت ہے، کھانا اور کھلانا بھی عبادت ہے. بہت زیادہ ریکمینڈڈ کاموں میں سے ایک کام اطعمت طعام ہے. تو بھوکوں کو کھانا کھلانا نیکی ہے، تو کیا گھر کے اندر موجود بھوکوں کو کھانا کھلانا نیکی نہیں ہے؟ اور وہ عورت جو خود بھی روزے سے ہے اور اس کے باوجود اپنے گھر والوں کی چوائس کی چیزیں بناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سجد نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے. ایک ہے کہ آپ روزہ کھولتے ہیں، آپ کو اس میں بڑا اجر ہے. تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں خوشی دیتا ہوں. جب رگیں تر ہوتی ہیں، جب اندر پانی کے قطرے جاتے ہیں تو انسان کتنا خوشی محسوس کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد کی تو اللہ کے نبی سے جو ملتی ہے جو انشاءاللہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر تو ثابت ہو گیا اللہ کے حکم سے. تو جب کبھی آپ اس وقت کھاتے ہیں، آپ کی رگیں تر ہوتی ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک کھجور کھا کر صحابہ کرام نے تبوک کے سفر میں جو اتنا مشکل وقت گزارا، واقعی اس کھجور کی کیا قدر ہوتی. عام طور پہ تو ایک کھجور ہمیں کچھ بھی نہ دے، لیکن جو ہی روزہ کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھجور بھی بڑی چیز ہے. تو روزہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی مشق ہے، کھانے پینے میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی. اور یاد رکھیے گا کہ روزہ بھوک پیاس کی سالانہ رسم نہیں ہے، روزہ اخلاقی ڈسپلن کی سالانہ تربیت ہے. ماں جتنی مرضی کوشش کرے بچے کو کہ ہر وقت نہیں کھانا، کینڈی نہیں کھانا، جنک نہیں کھانا، بچے پھر بھی کھا لیتے ہیں. روزہ یہ بات سکھا دیتا ہے کہ ایک پانی کا گھونٹ نہیں پینا، ایک کینڈی تمہارے ہاتھ میں تم نے نہیں کھانا. تو اسلام پرہیزگاری کا نام ہے اور روزہ اسی پرہیزگارانہ زندگی کا تربیتی کورس ہے. اور روزہ ہمیں یہ بات بھی سکھاتا ہے کہ کبھی ایک جائز چیز بھی ناجائز ہو جاتی ہے اور ایک مطلوب چیز بھی غیر مطلوب ہو جاتی ہے. ابھی افطاری کا وقت نہیں آیا، کھجور ہاتھ میں نہیں کھا سکتے، یہ سکھاتے آپ. اور جب روزہ رکھتے ہیں تو حلال سے کھانے کی رغبت بھی آتی ہے. اگر آپ کو مصحف میں دیکھے گا تو روزے کی آیتوں کے فوراً بعد حلال حرام کا ذکر ہے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کیا پتہ چلا کہ روزہ رکھوا کر حلال سے رکوا دیا تاکہ اگلے مہینوں میں حرام سے رکو. آپ کہہ لیجئے، ایک جملہ بڑے شوق سے بولوں گی، نوٹ کر سکے تو کہہ لیجئے، آپ کو اسے بہت پتہ ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ مومن کی تو ساری زندگی ہی روزے سے ہے. ایک سال میں ایک مہینہ حلال سے رکتا ہے اور باقی مہینوں میں حرام سے رکتا ہے. یہ کوئی سزا نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کھائے نہ کھائے، اس کے پاس اتنے خزانے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک پابند انسان بناتا ہے. پھر افطاری کے نام پر ہم یہ سوچیں کہ اچھا کہ پھر کھانا ہی کھلاتے رہنا اور روزہ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ 10-12 چیزیں بنائیں، تو یہ درست نہیں ہے. خواتین بنائیں یا مرد بھی ان کی ہیلپ کریں یا بچے بھی کریں، ہمیں اس کی اصل روپ پہ رہنا چاہیے. 30 دن کا مینیو بنا لیجیے. ہر دن کوئی ایک ایسی چیز جس سے گھر کا ایک وقت خوش ہو جائے. مطلب ماشاءاللہ عموماً گھروں میں 6 لوگ ہوتے ہیں، 3-4 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، یہ ساس ہیں، بہو ہیں، کوئی بزرگ ہے. ترتیب بنائیے، ہر وقت آپ کا دسترخوان بھرا ہی رہے. تو یہ چیز پھر وہ رمضان کی روح سے ٹکراتی ہے، پھر صبر نہیں آئے گا، پھر شکر بھی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے روز پکوڑے بناتے ہیں، اس کا علاج ہے کہ روز پکوڑے نہیں بنائے. اور روز چیزیں پکوڑے بھی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ عموماً 2-3-4 فرائی چیزیں بناتے ہیں. پھر اگر چاٹ بنائیں گے تو 2 بڑے بھی اسی دن اور فروٹ بھی اسی دن اور پاپڑی چاٹ بھی. اب آپ کے بچے روز یہ دیکھ دیکھ کے تھک جائیں گے. آپ مینیو کیسا بنا سکتے ہیں؟ بڑا سمپل. دیکھیے ہیلدی کھانے کھائیے. ہم نے 1 سال دورہ قرآن کیا تو اس میں ہیلدی ریسیپیز دی تھی، ہماری ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے.
اگر آپ nurulquran.com/Ramadan پہ جائیے تو ریسیپیز کونے میں ڈلی ہوئی ہیں, ہر دن ایک ہیلدی ریسیپی, یعنی کئی سوپس ہیں, کئی ویجیز تھیں, کئی ہیلدی چیزیں تھیں. تو بچوں کو اوور ویٹ کرنے کی بجائے اور پھر اتنا کھا کھلا دیا کہ مغرب کی نماز ہی نہیں ادا ہو پا رہی, اس سے بچیے. یہ 2 طریقے بتاتی ہوں افطاری کے معاملے میں جو بیلنسڈ ہوں گے. پہلی بات بنا یہ ہے, یہ نہ کریں کہ بچے بیچارے ترستے رہے اور ہم سایوں کے گھر سے خوشبو آتی رہے, ایسا نہیں کیجیے. گھر میں 6 لوگ ہیں, ہر بندے کے اس کی پسند پوچھیے کس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے. اور ماں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے, بیویوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. رمضان چلے جتنا گزر گیا سو گزر گیا, آج رات تراویح سے فارغ ہو کر یہ کام کر لیجیے. چلیے بھائی آئیے اگلا پلان بناتے ہیں. 20 دن مثال ہے, آپ اپنے ذہن میں رکھیے. چلو سب سے پہلے گھر کے بزرگ کو شروع کریں, اماں کل کیا بنائیں. اب اماں کو جو چیز اپنے لیے اچھی لگتی ہے نا, پہلے وہ لکھیے. اگلے دن کی پسند کی چیز دوسرے بچے کی لکھیے. تیسرے دن تیسرے, گھر کے 6 افراد ہیں تو 6 کی پسند کو پورے ہفتے پہ باندھ دیجیے. ٹھیک ہے, نمبر 1 ٹپ. اب وہ بڑے ہیں, کسی کو چاٹ پسند ہے, کسی کو لسی, جو لکھنا لکھیے. یہ تو ہو کے ایک مین مینیو. ہر بندے کو ڈیٹ بتا دیں بھائی اس دن آپ کی پسند کی چیز ہے, اس دن ہم سب آپ کی پسند کی چیز کھائیں گے, لیکن باقی دنوں میں آپ نے دوسروں کی پسند کی چیز کھانی ہے. دیکھیے اچھی مائیں تو باتوں باتوں میں تربیت کر دیتی ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. بچوں کے اندر صبر آئے گا, شکر آئے گا, وہ پورا ہفتہ انتظار کرے گا کہ کب میری باری کی چیز پکے اور سب کھائیں, اور اسی میں ہر روز کسی ایک کی چیز. پھر جس کی خوشی اس کے حقوق بتا دیجیے. آج دادی کی پسند کی چیز ہے, دیکھو بیٹا بڑوں کی خدمت کرتے ہیں, بڑوں کی محبت کرتے ہیں, آج کھاتے ہیں لیکن آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اس طرح کریں. جس دن ابو کی پسند کی چیز بنائے تو اس دن ابو کے حقوق بتا دیجیے, والد جیسے والد کی یہ خوبی. جس دن امی کی چیز ہو اس دن امی کی پسند. آپ کہیں گے ہفتے کا ایک دن خالی پڑا ہے, اس کا کیا کریں؟ سب بچ کچھ کھائیے. آپ کی میری کاری میں کم سے کم ایک دن ایسا ہو کہ دن کچھ اور نہیں بنے, یا تو پچھلی چیزوں کو ری کیجیے. اگر آپ پاکستان, انڈیا یا کہہ لیجیے کہ اپنے کنٹریز میں رہتے ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے, تو وہاں الحمدللہ آپ کو بہت سہولتیں ملتی ہیں, گھروں میں ماسکیاں بھی ہیں, جو دار ہیں, بابے ہیں. کوشش کیجیے جو بنا روز کا روز ختم کیجیے, اور روز اتنے بتائیے کہ جو ختم ہو جائے. لیکن اس کے برعکس آپ ویسٹ میں جب رہتے ہیں تو عموماً کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو کھلائیں, تو پھر کیا کریں, جو چیز بچ گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے فوراً سنبھال دیں. کیونکہ 2-2, 3-3 دن چیزیں روتی رہتی ہیں, کچن میں دکھیں, فریج میں دکھیں, اس کو جو چیز آپ کھائیں, اب خوش ہو گیا کہ اس میں بھی اتنی ہے کہ یہ ایک دفعہ اور کھائی جا سکتی ہے, یا اس کے ساتھ تھوڑا سا کچھ اور ملاؤں گی نا تو بہت اچھی ہو جائے گی. آپ اس کو فوراً استعمال مکس کر دیں, فریج میں پیچھے ڈال دیں, نظروں سے ہٹا لیں. کیونکہ جب پکوڑے شروع میں کھاتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں, تو بعد میں جب وہ چولہے پہ بھی رکھے ہیں اور ٹیبل پہ بھی ہیں تو اگلے دن پہ دل نہیں چاہے گا. 7ویں دن آپ اس سب کی چیزوں کو نکالیے. اب مثال ہے کہ پکوڑے نکلے, اب وہ اتنے نہیں ہیں, یہ فریش نہیں لگ رہے, ہلکی سی دہی اور بیسن ملائیے, کڑی بنا کر پکوڑے اس میں ڈال کر اس پہ ریسیٹ کیجیے. زندگی میں سیکھیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوبصورت طریقے سے ایک نئی شکل دینا, یہی حکمت ہے. تو فائدہ اس سے کیا ہوگا, گھر والے قریب ہوں گے. کسی دن گھر کے بچے کی پسند ہے, مثال ہے وہ کہتا ہے کہ آج پاستا بنے گا. اب بالفرض آپ کو پاستا پسند نہیں, دادی کو پاستا پسند نہیں, ابو تو بالکل نہیں کھاتے, کوئی بات نہیں, اب اس دن پاستا بنے گا. اب ہم چلتے ہیں دوسری چیز پہ. گھر میں عموماً دیکھیے کہ 2 چیزیں تو بنتی ہیں, ایک ڈرائی آئٹم بنائیے اور ایک تھوڑا سا لکوڈ. بس اگر سموسے بنائے ہیں تو اس دن پکوڑے نہیں بنیں گے, پکوڑے بنے ہیں تو رول نہیں بنیں گے, رول بنا آلو کے تو بات نہیں بنیں گی. ٹھیک ہے. اب دادی نے پسند کی فروٹ چاٹ, وہ کہتی ہیں آج فروٹ چاٹ بناتے ہیں. اب دادی کی خوشی کے لیے زیادہ سی فروٹ چاٹ بنا لیں, ساتھ آپ اس کے 2-2-3 دن کے حساب سے پکوڑے بنا لیجیے. ٹھیک ہے. گھر میں 201 جیسی چیزیں نہیں ہوں گی. اب یہ نہیں کہ چاٹ تو دادی کے لیے بنی اور ساتھ آپ گول گپے بھی بنا رہے ہیں اور آپ اس کو نئی چاٹ بھی بنا رہے, ایسا نہ کیجیے. ہر دن سمپل مینیو رکھیں. 1 ڈش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک طرح کی, چاول ایک قسم کے, سالن ایک جیسا, ڈرائی آئٹم ہے تو ایک جیسی. اس سے فائدہ کیا ہوگا, نمبر 1 اس پیار سے کھائیں گے, رغبت بھی ہوگی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ عورت جو بیچاری خود بھی روزے سے, اس کو وقت ملے گا, قرآن کا وقت ملے گا, پھر اس کو قرآن پڑھنے کا وقت ملے گا, اور اسی طرح سے دوسری چیزیں. اس سال تو چونکہ لاک ڈاؤن ہے, اس کی وجہ سے افطاریوں کا تو موقع نہیں مل پا رہا,
اور شاید ایسا ملے بھی نا تو آپ اس رمضان کو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان سے کیجیے. اور بلیو می جو آج 2020 کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بہت ہی خوش قسمت ہے. ایک طرف کرونا وائرس, دوسری طرف کہ یہ جس کو آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن, اس میں آپ کی مجھے سنت اور صحابہ کے روزوں کی قریب کرتی ہے. بس آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ تراویاں نہیں پڑھنے جا رہے مسجد میں, کیا مسجد بھری ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی اجتماعی تراویاں جو اب اس وقت مسلمانوں میں ٹریڈیشنل بن چکی وہ نہیں تھی. اللہ کے نبی نے ایک دن آ کر نماز پڑھائی, دوسرے دن بھی پڑھائی, تیسرے دن دیکھا کہ صحابہ آ کر بیٹھے لیکن اب باہر ہی نہیں نکلے. کیا کہا کہ اب میں نے تمہیں پڑھا دیا, اب اپنی مرضی سے کرو, کیونکہ نفلی عبادات چھپا کے کرنے میں زیادہ اجر ہے. اور اگر میں تمہیں بار بار پڑھاتا تو کہیں یہ فرض نہ ہو جاتی. آپ کے میرے لیے موقع گھر میں نماز پڑھی. اور اس کو تھوڑا سا تراویح کے ساتھ بھی جوڑ دیتی ہوں. آپ دیکھیے کہ عموماً گھروں میں سے مرد تراویح کے لیے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کچن سمیٹتی اور اگلی سحری کی تیاریوں میں لگتی تھی, بچے خود میں جاتے تھے. اس سال کا تو رمضان ہے ہی بڑی بلیسنگ والا, جس کو کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز. آسان تک رہو شیئن وہو خیر لکم کی مثال ہے یہ رمضان. تو اس کو کہ آپ سب گھر والے مل کر نماز پڑھتے ہیں, اور اگر بڑا ہے تو گھر کا کوئی خانہ بالکل اتنا خوبصورت اسپیشلی سیٹ کر دیجیے کہ جہاں دن کی 5 نمازیں آپ پوری فیملی مل کر پڑھیں گے. چھوٹا گھر ہے تو کوئی بات نہیں ہے, تھوڑا سا فرنیچر موو کر کے ہر نماز سے پہلے وہاں کا ماحول اسپرچل کیجیے, صاف ستھرا کریں, خوشبو ڈالیں اور نماز پڑھیں. تو تراویح کو بھی گھر میں مل کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا. آپ دیکھیے کہ کسی کا جملہ بہت ہی دل کو ہلانے والا تھا. وہ کسی مہمان تھے اور نماز کا وقت ہوا تو جو مہمان تھے کپل تھا تو انہوں نے کہا کہ چلیے جی نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نماز تو صرف ماما پڑھتی ہیں, آپ کے بابا نماز نہیں پڑھتی. نہیں بابا تو پڑھتے ہیں. اب دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے, بابا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں, مسجد میں پڑھتے تھے اور بچے نے کبھی ان کو پڑھتے نہیں دیکھا. اسی لیے کہا گیا کہ تم کیا کرو, سنت نوافل وتر گھر میں پڑھو, یہ گھر کی برکت تھی. پھر اسی طرح واقعی بعض جگہ دیکھا گیا کہ خواتین کو عبادات کا زیادہ شوق بھی ہوتا ہے, رجحان بھی ہوتا ہے. مرد کئی جگہ کیئرلیس ہوتے ہیں, دل روزہ رکھ لیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا. تو ساری بات کا خلاصہ ہے کہ گھر میں نماز کا ماحول بنائیں. آپ آسان طریقہ کریں. اور ہمارا ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے, اچھا افطار میں اتنا کھا لیا تو اب ڈنر کیسے کھائیں, کھانا بنایا بچ گیا, افطاری بنائی تو یہ دیکھیے آسان سا طریقہ اس کا, کھجور اور چاہے تو دودھ سوڈا ہے. ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہم جو اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں وہی بات کرتے ہیں نا. یا آپ کو جوس فریش لیتے ہیں, کچھ اسمودی لیتے ہیں, کسی کو دودھ میں کچھ لا کر دینا. ہر بندے کے آگے ایک ایک کھجور یا کھجوروں کی پلیٹ اور دودھ کا گلاس کریں. اسی روم میں بیٹھے ہوں جس کمرے میں نماز ہونی ہے. یاد رکھیے کہ ایک دفعہ اتنے سجے سجائے دسترخوان پہ بیٹھ کر اٹھنا اور خاص بن جاتا ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے, نماز کے کمرے میں سب آ جائیں مغرب سے 15 منٹ پہلے. خواتین بھی چولہے چونکے بند, جو بننا تھا بن گیا, جو نہیں وہ کل دیکھیں گے. پلیٹ میں کھجوریں ڈالیے. گھر کے سب سے چھوٹے بچے سے شروع کریں, بیٹا آج روزہ افطار کریں گے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے, اور اس کے اجر میں کمی نہیں ہوتی. اب اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ کسی کو 10 آئٹمس کا ایک دینار کرایا جائے, نہیں, کھجور سے بھی تمرا آدھی کھجور سے بھی اگر بچ سکتے ہو, کسی کو دے کر جہنم کو. اب آپ اس بچے کو دیں اور اس میں بھی باریاں لگا دیں ہر ایک کی. آج اس نے کھجور دینی ہے. آپ تصور میں لائیے ذرا, کمرے میں بیٹھے ہیں سب, اور وہ جو 15 منٹ پہلے تھے نا, اس میں اپنی اپنی دعائیں مانگ لیں. بچوں کو سکھانے کے لیے آپ اجتماعی دعا کر سکتے ہیں. اس وقت آپ جو آپ کے دل میں نا اپنے بچوں کے لیے وہ دعائیں مانگا کریں. اللہ میرے بچے کو ہدایت دے, اللہ میرے بچے کو کعبے کا امام بنا, اللہ میری بیٹیوں کو فاطمہ جیسا بنا. جو دل میں دعائیں, جو تربیت کی کمیاں نا وہ ادھر پوری کر لیں, ماحول ہو جائے گا. سب کچھ بند, اب آرام سے بیٹھے ہیں. اتنے میں جب 2 منٹ رہ گئے, گھر کا چھوٹا سا بچہ معصوم سا آتا ہے اور آپ کے سامنے ایک نیپکن اور کھجور پیش کرتا ہے. آپ اس کے ہاتھ سے بڑے پیار اور اسمائل سے 1 یا 2 کھجور جو لینا چاہیں نو پرابلم دیتے ہیں, وہ آگے چلا جاتا ہے. اور اس کو پھر سکھائیں کہ آج شروع کرتے ہیں. اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے, ہر کے بچے کو پہلے دے دیں, کسی بچے کو بھی دینا پڑے. جو بھی وہ سب کو کھجور پیش کرے. اتنے میں پیچھے بڑی بہن ہے, جتنا کوئی وہ جتنے لوگ ہیں ان کے حساب سے ایک ایک گلاس میں جو بھی ڈرنک اس دن بننا, ڈرنک کو بھی چوز کر کے بیٹھیے.
ہر دن ہر ڈرنک ٹیبل پہ ہو تو بھی قدر نہیں رہتی. اب آپ وہ ڈرنکس دوسرے کے ہاتھ سے پیش کراتے ہیں. اتنے میں نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان کا وقت شروع ہوا, بس شروع ہوئے, اپنا روزہ کھولیے. اس وقت سب سے کہ خاموشی, یہ آخری 2 منٹ بالکل خاموشی کے, اور اس میں اپنے دل کی دعائیں کیجیے, کھجور کھائیے, پانی پیجیے. گھر کا تیسرا بچہ جو ہو سکتا ہے بیٹا, اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. دیکھیے اگر ہم اپنے گھروں میں بھی ڈیوٹیاں لگانی شروع کرتے ہیں نا بڑوں کی, ٹریٹنگ کریں, ادارے اور انسٹیٹیوٹ تو ویسے آرگنائز ہوں, وہ بچہ ہے اور ایک ٹرے میں سب کے گلاس اکٹھے کرے, کچن میں رکھے, چلیے کھجور کی کھا لی, دودھ بھی پی لیا, آپ کو اثر آئے گا نا پیٹ میں. ہیلدی چیزیں کسی دن اسمودی پیش کر دیں, خالی پیٹ اسمودی پی کر تو دیکھیے کہ آپ کتنے طاقتور ہوتے ہیں. تو قصہ مختصر, اس سے فائدہ کیا ہوگا, روزہ بھی کھل گیا اور آپ نماز شروع کریں گے. اب نماز میں بھی گھر کے لوگوں کی ذمہ داری کا فرض, باپ پڑھا لے, جوان بچہ پڑھا لے, جس کے پاس ٹھیک ہے صبر, بچے بھی سب پیچھے کھڑے ہوں گے. اب آپ کریں کیا, مغرب کے 3 فرض پڑھیں, بس اس سے زیادہ نہ پڑھائیں کیونکہ بچوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے. سنت نفل آپ بعد میں پڑھیے گا, 3 فرض پڑھے اور بس آخر میں جو درسکار ہے اللہ اکبر اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیے اور سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر. بس اس میں 4-5 منٹ لگیں گے. چلو جی آئے افطاری کرتے ہیں. سب کچن میں جائیں, آرام سے وہاں جو رکھا بیٹھے سکون طریقے سے کھائیے. کھانے میں ٹائم لگے, انجوائے کیجیے, بات کیجیے, بہت روک ٹوک نہ کریں, اور اس دوران بات کریں گے ہی ذهب الظما وابتلت الروح کو سب انشاءاللہ. بیٹا دیکھو آج ہمارا اللہ نے روزہ کھلوایا ہے, تو جو دوسری بات ہے جس کو کہتے ہیں کہ فرحت دیدار کب ملے گی, تب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا, یہ تو پھر ایک پوری نشست ہے جس پہ بات ہو. جس کو اللہ سے محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے, پانا چاہتا ہے. تو آج جیسے کھجور منہ میں جائے یا دودھ کا گلاس منہ میں جاتا ہے تو اس سے جو براوٹ ہوتی ہے اور جو خوشی ہوتی ہے نا, جو کھانا اس وقت نعمت لگتا ہے, یہ نعمت بندے کو اس وقت ملے گی جب جنت پہ جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے چہرے کو دیکھنا چاہے گا. وہ جو یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے, فریش ہوں گے, کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسفرہ ضاحکہ, قرآن میں ان چہروں کی مثال ہے جو جنتیوں کے بھی اسمائلی فیسز ہوں گے, فریش ہوں گے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے ساتھ کیجیے. اچھا بیٹا کیا دن ہوگا, اللہ سے ملیں گے, اللہ سے بات کریں گے, تو دیکھیے گا کہ یہ پھر روح کے ساتھ آئیں گی. اور یہ دھما چوکڑی, یہ لاؤ پانی نہیں, نمک نہیں, آخری وقت آپ اب یہ کہہ رہے ہیں, وہ بیچاری عورت تو بھول ہی جاتی ہے کہ میں نے روزہ بھی کھولا کہ نہیں. بہت زبردستی نہ کیجیے اپنی عورتوں پہ, بہت فرمائشی پروگرام نہ کیجیے. تھوڑا بہت نمک پانی کم ہو گیا تو یہی نہ ڈسکس کرتے رہے, یہ اچھا نہیں بنا, یہ اچھا بنا, دیکھیے سب اچھا. اللہ کے نبی کی عادت یاد رکھیے, آپ کو چیز اچھی لگتی آپ کھا لیتے, اچھی نہ لگتی ایک لفظ نہیں بولتے لیکن کھاتے نہیں. خود ہی اگلی دفعہ سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ روزے, یہ ساری عبادات اپنی روح کے ساتھ لائیں, اور پھر اس کے فوراً بعد میٹھا پاٹی کیجیے اور اتنا کھائیے کہ تراویح پڑھ سکے. بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے. پھر ہر ایک سے کہی جائے گی اپنی سنتیں ادا کریں, ریفریش ہوں, اگلی نماز کے لیے تیار ہو. پھر تراویح بھی جماعت سے کرے. اس میں پھر یہی کیجیے کہ فرض گھر کا گزار لے, بزرگ پڑھا لے. سنتیں تو 2 بیچ میں ہیں جو آپ نے اپنی پڑھ دیا. ایک بچے کو شوق دلانا ہے آپ نے, وہ کہتا ہے میں بھی پڑھوں گا, چلو بیٹا آپ سنتیں پڑھ لیں, نفل آپ پڑھا لیں. اور اس کے بعد تراویح قرآن پاک کھول کر گھر کے بچے جوان ہوتے ہوئے بیٹھے تھے ان سے پڑھوائیے, اور عورتیں بیٹیاں سب پیچھے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روح کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے سیشن کو میری اور آپ کی گائیڈ لائن کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. ایسا نہ کہ رمضان گزر جائے اور ہم اس میں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہ لے سکیں, اور عبادتوں میں سے صرف تھکن گزرے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع شرابه وطعامه. جس نے روزہ رکھ کر جھوٹی بات کہنی کرنی نہ چھوڑی تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا چھوڑے یا پینا چھوڑے. تو روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں, روزہ ہر وہ چیز چھوڑنے کا نام ہے جو انسان کے مقصد حیات میں رکاوٹ بنے. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال کوئی بات ہے آپ آگے لے لیجیے, میرا خیال ہے کہ میرے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ استاذہ جی, اور بہت ہی اچھی اور مفید باتیں اور عمل کی باتیں آج ہمیں بتائیں آپ نے.
اور ابھی بھی ہمارے پاس اتنے دن ہیں افطار کے، تو ہم سب کو چاہیے خاص طور پر وہ جو ٹائم ٹیبل والی بات بتائی اور ہر ایک کی پسند کا کھانا بنانے والی بات، ہر ایک بات ایسی تھی کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہی ہماری ضرورت ہے. لیکن اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا، تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. استاذہ جی آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو بلاتے رہیں گے. اب چلتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.